ہر طرف خوشیوں کے شادیانے بج رہے تھے، شادی کا ہلا گلا تھا۔ سرخ جوڑے میں ملبوس بنی سنوری دلہن اپنے جیون ساتھی کے ساتھ روانہ ہو کر ہمیشہ کے لیے اس گھر کو چھوڑنے ہی والی تھی۔ اچانک ایک سہیلی نے دلہن کو چھیڑتے ہوئے کہا، آج تو پرستان کی شہزادی لگ رہی ہو، آج کتنی اچھی خوبصورت لگ رہی ہو۔ دوسری سہیلیوں نے بھی اس کی تائید کی اور چہک کر کہنے لگی، ہاں ہاں ماشاء اللہ، آج واقعی یہ بہت پیاری اور اچھی لگ رہی ہے۔ کیا روپ چڑھا ہے اس کے مکھڑے پر، کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ یہ سن کر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دلہن شرماتی، مسکراتی اور خوش ہوتی، لیکن یہ کیا، اس نے تو یہ سن کر رونا شروع کر دیا۔ ایسے خوشیوں بھرے لمحوں میں دلہن کے سہانے سپنوں سے معمور آنکھوں میں آنسو، اس کو بدشگونی اور برا سمجھا جاتا ہے۔ کہکوں مسکراہٹوں کی جگہ آنسو کوئی سمجھ نہ سکا۔ سب حیرانی سے پوچھنے لگی، دلہن جی ہم نہیں سمجھے، کیوں رو رہی ہو؟ دلہن نے ہچکی لیتے ہوئے کہا، میں آپ لوگوں کو تو اچھی لگ رہی ہوں، اس چیز کی کیا ضمانت کہ میں اپنے جیون کے ہم سفر کو بھی اچھی لگوں۔ اگر میں اسے بھی پسند آ جاؤں تو پھر کامیاب ہی کامیاب ہوں، اگر میں اسے اچھی نہ لگوں تو کیا فائدہ ان سب کا۔ دعا کریں میں اپنے سرتاج کے معیار پر پورا اتر کر ان کے دل میں اتر جاؤں، اس لیے کہ اچھی اور خوبصورت سہاگن وہی ہے جو پیا من بھائے۔ حضرت انسان کو بھی کوئی دوسرا اپنی کسی خوبی و انفرادیت کی بنا پر پسند آ جاتا ہے تو پھر وہ اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھنے لگتا ہے، اگرچہ اس میں ظاہری طور پر کوئی ایسی خوبی نظر نہیں آتی۔ اسی بنا پر لوگ تعجب سے پوچھتے ہیں کہ یار تجھے اس میں پسند کیا آ گیا جو تو اس پر جان چھڑکتا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے، اس کی فلاں بات، فلاں خوبی، عادت یا فلاں ادا میرے دل کو بھا گئی۔ الغرض کسی کی ایک ادا ہوتی ہے جو دوسروں کو اپنا بنا لیتی ہے اور وہ اس کے لیے بڑی سی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور بعض بد نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں بھر کی سب خوبیاں ہونے کے باوجود ان کی ادائیں کسی کے دل کو نہیں بھاتی۔ بقول کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ مالک کائنات اللہ کریم کا معاملہ کچھ ایسے ہے کہ وہ اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کی کسی ادا کی اس قدر کرتا ہے کہ دنیا اور دنیا کی کامیابیوں کے خزانے اس کے نتیجے میں کر دیتا ہے۔ خاص طور پر جان نکلتے وقت موت کی جان کنی کے لمحات میں اس کا خاتمہ خوبصورت انداز میں کر دیتا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے، اس لیے کہ کسی کا خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان ہو گیا تو پھر اگلے تمام مرحلے آسان ہو کر کامیابی کا پروانہ ملتا ہے۔ جن خوش نصیبوں کو کامیابی کا پروانہ اور جنت کا ٹکٹ ملتا ہے، ان کی کسی ادا ہی کی اللہ کریم نے قدر کر کے ان کو یہ مقام بخشا ہوتا ہے۔ ان کی کوئی ادا اللہ کریم کو اس قدر پسند آتی ہے کہ وہ موصوف کی جنتوں کا وارث بنا دیتا ہے۔ بیت اللہ میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہر جگہ صرف ایک ہی دعا کیے جا رہا تھا کہ یا الہی میرا خاتمہ بالخیر کرنا۔ اس کے ساتھ حج کرنے والے نے آخر اس سے پوچھ ہی لیا کہ اللہ کے بندے، تجھے اس کے علاوہ کوئی دعا نہیں آتی؟ تم ہر جگہ مسلسل یہی دعا کرتے جا رہے ہو۔ اس نے اپنا واقعہ سناتے ہوئے کہا، بھائی جان میرا ایک بھائی تھا، اس نے 18 سال مسجد میں قرآن پڑھانے کی خدمت انجام دی۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو وہ اپنی چارپائی کے گرد بیٹھے لوگوں سے پوچھنے لگا، کیا پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، سورہ یاسین یعنی قرآن پاک۔ تو اس نے جواب دیا، بند کرو یہ پڑھنا، یہ دنیا کی جھوٹی کتاب ہے، میں نہیں مانتا اسے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس دن اللہ کریم سے اپنے خاتمہ بالخیر کی دعا کرتا رہتا ہوں، یہاں آ کر بھی میں وہی دعا کر رہا ہوں۔ آخری وقت پر کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو گم سم مر جاتے ہیں، کتنے ہی ہیں کہ جو اچانک موت یا حادثاتی موت مر جاتے ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو مرنے سے قبل دین اسلام کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ بہت کم خوش نصیب ہیں جن کو مرنے کے وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے۔ ایک شخص آخری وقت میں کلمے کی بجائے اپنے محبوب کو یاد کرتا کرتا اگلے جہاں پہنچا۔ ایک جوان میوزک سنتا سنتا موت کی وادی میں اتر گیا۔ ایک آدمی کے کلمات یہ تھے کہ میں جہنم میں ہوں، میں جہنم میں ہوں۔ جیسے کام انسان دنیا میں کرتا رہتا ہے ویسے ہی مرتے وقت اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اے اللہ کریم، ہم بہت گنہگار ہیں، ہم کو اپنا بندہ بنا لے، ہمیں بھی ایسے بنا دے کہ تجھے پسند آ جائیں۔
ہماری تمام خوبیاں، قابلیتیں، مشقتیں بیکار ہیں اگر تجھے پسند نہ آ سکیں۔ اے اللہ ہمیں بھی مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا اور خاتمہ بالایمان کرنا۔ اے اللہ ہمارا صرف تو ہی ہے اور تو کوئی بھی ہمارا آسرا نہیں، اس لیے تو ہمیں کافی ہو جانا اور جان کنی کے عالم میں خاتمے کے وقت ایمان کی حالت میں اپنی الوہیت کا ترانہ ہماری زبانوں پر جاری کر دینا۔ آمین یا رب العالمین۔